بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. ملک کی سیاست میں بدستور ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ آہستہ آہستہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے. آج کے ویڈیو لنک میں بھی عمران خان صاحب نے شریف فیملی کے اوپر شدید تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ کس طرح انہوں نے اپنے خطاب میں بتایا کہ نواز شریف صاحب جو کہ ملک سے باہر بیٹھے اور باہر بیٹھ کے وہ ملک کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کرپشن کے الزامات اور بہت ساری تنقیدی گفتگو عمران خان صاحب نے آج بھی سابق وزیر اعظم اور پی ایم ایل این کے سربراہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی. اور ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ ابھی تک بذات خود لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے، لیکن کل انہوں نے آج یہ عندیہ دیا ہے کہ کل وہ بتا دیں گے کہ وہ کب لانگ مارچ میں خود شریک ہو رہے ہیں اور راولپنڈی مارچ کب پہنچ رہا ہے. دوسری طرف یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے. ایک طرف سے کیونکہ ایک اہم تقرری ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن انتہائی اہم ہیں، اور تقرری انتہائی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کی سٹیبلٹی کے حوالے سے. پاک فوج ایک انتہائی اہم ادارہ ہے، اس کے سربراہ کی تقرری یقینی طور پہ آسان معاملہ نہیں ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ حکومت آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے اور اس سے اپنی مرضی کا کوئی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف پی ایم ایل این کا یہ موقف ہے کہ یہ صرف اور صرف وزیر اعظم کی صوابدید ہے کہ وہ آرمی چیف کو جو جی ایچ کیو سے نام بھیجے جائیں گے ان میں سے کسی ایک کو لگائیں گے، اور خان صاحب کے ریمارکس کو حکومت زیادہ ویٹ نہیں دے رہی. بہرحال اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا حسن افضال صاحب موجود ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر، آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو خان صاحب کا آزادی مارچ ہے، حقیقی آزادی مارچ، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت درد سر بن چکا حکومت کے لیے، حکومت پریشان ہے کہ کیسے ڈیل کرے گی. تو اسٹریٹجی کیا ہے، بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت کے لیے درد سر نہیں بنا ہوا، یہ پوری قوم کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان خود اپنے منہ سے کہتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ پچھلے 6 ماہ سے خود مچا رہے ہیں اس ملک میں، عالمی سازش کے بہانے سے، جس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، جس سے وہ خود بیک ٹریک ہو چکے. آڈیو لیکس نے بھی ان کی وہ جو ہے کہانی پردہ فاش کر دیا، اور اسی طریقے سے صدر عارف الوی بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی اس چیز پہ یقین نہیں ہے. تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے در حقیقت ان کی انا، ان کی ہٹ درمی اور اپنے اقتدار کی حوث کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا جو لائے عمل ہے اس لانگ مارچ کے لیے، وہ اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ہم ان کو آبویسلی روکیں گے کہ یہ ریڈ زون میں نہ داخل ہوں، اور اگر زیڈ زون میں داخل ہوں گے تو حکومت اپنا جو ایکشن ہے وہ کرے گی. یہاں کورٹس بھی اوپن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اجازت بھی سیکھ کر رہے ہیں، یا ان سے جو بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے پی ٹی آئی سے. تو میں سمجھتا ہوں ادارے بھی کھلے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگر وہ غیر قانونی اقدام لیں گے، ریڈ زون میں داخل ہوں گے، پھر تو حکومت اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرے گی. ٹھیک. رانا صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال جاننا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ سینئر رہنما بھی ہیں، آپ کا شریف فیملی سے بھی بڑے آپ کے اور آپ کے والد محترم کے پرانے تعلقات ہیں. سر، یہ بتائیے کہ ایسا کیا معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور کابینہ ساری آپ کی وہاں موجود ہے، پھر بھی لندن جانا پڑتا ہے، مشاورت لینی پڑتی ہے، پھر واپس آتے ہیں جاتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے، کیا اس میں عمران خان صاحب کی اس بات کو آپ بھی درست نہیں سمجھتے کہ فیصلے تو یہاں ہونے چاہیے نا؟ وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہیں، کابینہ ساری یہاں موجود ہے، پھر نواز شریف جانا، بار بار جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس جانا، لندن جانا، وہاں جا کے چیزیں ڈسکس کرنا، پھر واپس آنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے آپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی سے مشورہ کیا ہوگا، کسی معاملے پہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کی رائے لی ہوگی. آپ جس سے آپ مشورہ کرتے ہیں اس کی آپ عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. تو میاں نواز شریف سے اگر وہ کوئی مشاورت کے لیے وہاں جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اس ملک کو نیوکلیئر اسٹیٹ انہوں نے ڈکلیئر کرایا. فیصلہ وزیر اعظم کا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ انسان ہے. لیکن اگر کوئی بھی ایشو ہو، میں نہیں کہتا انہوں نے آرمی چیف کے لیے ان سے مشاورت کی ہوگی یا کوئی لسٹ کے اوپر اگریمنٹ آئی ہوگی. ابھی تو وہ سمری جو ہے وہ نکلے گی تو اس کے اوپر کام شروع ہوگا. لیکن کہنے کا مطلب اگر کی بھی ہو
تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک مشورہ کر کے فیصلہ ان کا ہو سکتا ہے، جی وہ اس مشورے رانا کو صاحب، مانے اس نہ میں مانے جو ان کی مرضی کا فیصلہ جی ہے۔ سر، اس میں صرف میں یہ ایک سوال ایڈ کر دوں، پھر آپ اس پہ بات پوری کیجئے گا کہ عمران خان صاحب پبلک میں یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ایسے شخص ہیں جن کو پاکستانی عدالتوں نے سزا سنائی ہے، ڈسکوالیفائی کیا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور یقینی طور پہ یہ ہوا ہے۔ اس میں خان صاحب کا موقف اس چیز سے مزید تقویت پکڑتا ہے جب آپ جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ بے اختیار ہیں، اور اصل بات جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کیونکہ ڈسکوالیفائی بھی ہیں اور ان کے اوپر کرپشن چارجز بھی ہیں، تو اس صورت میں کیا یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ نہیں بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میں ایک اور آپ کو اینگل دیتا ہوں۔ ایک تو وہ ٹھیک، جعلی کیس ہے نواز شریف صاحب کے اوپر، اور وہ بوگس کیس جو بنایا گیا یہ ثاقب نثار کی سربراہی کے اندر، اس کا بھی پردہ فاش ہو چکا ہے، تاریخ اس کے اوپر ججمنٹ تو اپنی سر دے اگر اس چکی ہے۔ ٹائم میں پہ دیکھیں سمجھتا ہوں آپ کہ کی اپنی حکومت بھی ہے، میاں صاحب آ میں جائیں، ایڈ کر رہا فیس ہوں، کریں، اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، ٹھیک میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب مثال کے طور پہ اگر جیل میں بھی ہوتے، یہاں پاکستان کی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہوتے، جو وہ جعلی سزا ان کو جو دی گئی، جی تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں بھی جا کے ان سے مشورہ کر لیتے، کیونکہ یہاں تو مشورے فال نکال کے بھی جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں، طوطوں سے یا پتہ نہیں کیا کچھ عمران خان کے بارے میں مشہور ہے، یا کالا جادو۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہر انسان اپنا مشاورتی عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ آئینی ہوگا، جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ ان کے دستخط سے ہوگی۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کے میں نے مشورہ نہیں کیا۔ تو یہ ٹھیک مشورہ جو چیز ایک بندے کا اپنا پروگیٹو ہے، اپنا پرسپیکٹو ہے، نہ وہ چیز عدالت میں ثابت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور کوئی، یہ تو اپنی ایک پرسنل چیز ہے کہ وہ مشورہ کوئی کسی سے بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہم کہیں کہ یہ جادو کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے، تو اس کو نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ڈسپروو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ میڈیا میں بھی آئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ اصل تکلیف عمران خان صاحب کو اس لیے جی کہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، اور اچھا ان سے مشورہ کوئی ٹھیک۔ کرے گا۔ اچھا ایک چیز اور سر، جو لوگ بھی کہتے ہیں، میں کل بھی ایک جگہ تھا اسلام آباد سے باہر، بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے میں ملا، ویسے ڈیبیٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اور کچھ نہیں ملا 4 سال کے عمران خان کے دور اقتدار میں، تو گڑی نکال کے لے آئے، جبکہ پی ایم ایل این اپنے دور میں نیب کے کیسز بنے، گرفتاریاں ہوئیں، اربوں روپے کے کیسز کے ریفرنسز دائر ہوئے، تو سر اس کے اوپر آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا 4 سالہ دور اقتدار ہے اور اس میں ایک گڑی جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اوپر اس وقت سارا فوکس ہے، تو کیا یہ ایک ہی کیس ہے گورنمنٹ کے پاس یا ایسی کوئی اور چیز بھی ہے؟ اور اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو اٹ مینس کہ جو پبلک نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب ایماندار تھے بنسبت باقی لوگوں کے، کیونکہ باقی لوگوں کے اوپر تو بہت بڑے بڑے الزامات لگے، اربوں روپے کے لگے، یہاں الزام لگا بھی تو ایک گڑی کا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ جعلی ہیروئن ڈالنی پڑی رانا ثناء اللہ کو اندر کرنے کے لیے۔ ان کے اچھا پاس بھی کچھ نہیں تھا، ان کو سستی گیس خریدنے پہ جو ہے خاقان عباسی کو جیل میں بھیجنا پڑا، ان کو جو ہے وہ احسن اقبال کو جو ہے وہ سپورٹس کمپلیکس بنانے پہ بھیجنا پڑا، اور دیگر بہت سارے، یہ لمبی کہانی ہے۔ چیئرمین نیب کو جو ہے اس کی ویڈیوز کے ذریعے اس کو بلیک میل کرنا پڑا، پتہ نہیں ایک خاتون کو انہوں نے اغوا کر کے پی ایم آفس میں بھی رکھا، کیا کچھ کر کے پھر اس کو آرڈیننس کے ذریعے ان کی نوکری بڑھا دی چیئرمین نیب کی، پھر بھی وہ کچھ نہیں ثابت کر سکے، کچھ کہیں بھی ایک بھی وہ سزا نہیں دلوا سکتے۔ تو ان کا تو میں جو کرپشن کا نیریٹو ہے وہ بوگس ہے، وہ بہت بڑا بوگس ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف بہت کچھ ہے، وہ تو فارن فنڈنگ کے مجرم ہیں، ان کی تو فارن فنڈنگ درجنوں فارن نیشنل سے انہوں نے فارن فنڈنگ لی، انہوں نے درجنوں اکاؤنٹس جو ہیں وہ مس ڈکلیئر کیے، تو ان کے وہ اس پہ مجرم پائے گئے ہیں، گلٹی ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں ای سی پی کے تحت۔ اور پھر یہ جو توشہ خانہ ہے یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ گھڑی جو تھی وہ 1.5 ارب سے 2 ارب کی مالیت کی وہ گھڑی تھی، جس کو انہوں نے 2 کروڑ میں خرید دیا، اور حکومت کا جو خزانے جس میں 30-40 کروڑ جمع ہونا تھا وہ نہیں جمع کرایا۔ توشہ خانہ کیس پہ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ نیب کی طرف اس کو لے کے جائیں گے، اس کی انویسٹیگیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ حکومتوں کے اندر یہ ایک پرابلم ہے کہ چیزیں ایلیگیشنز تو لگتے ہیں لیکن پھر وہ سچے ہیں غلط ہیں، اس کا کوئی اس کے اوپر عوام کو پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ جی ہاں یہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کس طرف لے جائیں گے آپ؟ توشہ خانہ میں عمران خان کرپٹ
प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाया गया है। वो कैसे कि जी। उन्होंने जो 5 करोड़ या 80 लाख की वो घड़ी जो उन्होंने बज़ाहिर बेची, जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए बेची, उस आमदन को उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया, 1 साल बाद किया या लेट किया डिक्लेयर। और फिर जो उन्होंने ये इस चीज के ऊपर तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पा चुके हैं। लेकिन अब नया स्कैंडल क्या है, नया रुख क्या है कि वो 5 करोड़ 80 लाख की नहीं बिकी थी, वो तो 30-35 करोड़ की बिकी थी। और वो उसकी मालियत जो थी वो 1.5 अरब से 2 अरब की थी। तो ये तो पूरी उस नौयत को ही चेंज कर देता है। और इसके ऊपर एफआईए के जरिए इन्वेस्टिगेशन अभी बढ़ेगी आगे। और ठीक, लेकिन फिर इस पे कोर्ट्स के आपने जरिए आपने जो देखा है, होगा कि पीटीआई का इस पे ये मौक़िफ़ है कि वो जो शख्स जिसको एक टीवी प्रोग्राम में लाया गया, जिसने माना कि मैंने ये खरीदी, वो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि फेक है सारी कहानी, ये बनाई गई है, ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो घड़ी लेके आ गया है ना। ये घड़ी तो एक ही घड़ी है, ये कोई 4-5 घड़ियां तो है नहीं। वो घड़ी उसके पास है। और वो एक एमी एक इंसान जो इतना अमीर आदमी हो, बिलियनर हो, वो एमी तो नहीं एक टीवी के ऊपर जो है वो क्लेम वो कर लेता। घड़ी उनके पास है। क्या ये घड़ी दिखा दें किधर है घड़ी, किसको ठीक। बेची इन्होंने, वो उसकी रसीदें दिखाते हैं। रसीदें इन्होंने एक ऐसी दुकान की दिखा दी जो बंद हो चुकी है, जिसका अता पता कोई नहीं, और वो एक कागज पे जो है वो लिख के दे दी। तो इसका जो है पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल, पूरा जो है वो मनी ट्रेल इनको देना पड़ेगा। ऐसे तो इनकी अब ये जान नहीं छुटने वाली। और ये आदमी तो फवाद चौधरी का जो है बड़ा बेस्ट बडी था। फवाद चौधरी से ये तो मिलके जो है वो अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में भी कमेंट्री चल रही थी, इकट्ठे एमओयू भी साइन हो रहे थे। तो ये जो फ्रॉडिया है, ये तो फवाद चौधरी का बड़ा दोस्त था। तो क्या ठीक। फवाद चौधरी भी फ्रॉडिया है? और ठीक। अगर फवाद चौधरी फ्रॉडिया है तो फिर तो ये सारे फ्रॉडिया हैं, ठीक क्योंकि सर। ये फवाद चौधरी तो इसका फ्रंट मैन है। तो देखें, ये कहना, एक बंदा जो आदमी इनके खिलाफ हक सच पे बात करता है उसको ये फ्रॉडिया बना देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हक सच पे बात की तो वो कहते हैं ये बिकाऊ माल है। कोई जर्नलिस्ट जो है वो इनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं ये इसने लिफाफे लिए हुए हैं। कोई आदमी वो ठीक। अकबर एस बाबर जैसा आदमी निकल आता है तो फिर वो उसकी तजलील शुरू करना देते हैं। मोहसिन बेग हकायक बताता है कि 50 लाख रुपए इनके किचन के एटीएम चलाते थे इनके किचन को। तो वो एफआईए के जरिए उसके मुंह पे वो बट मारते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये इनका वतीरा है, ये प्रोपेगेंडिस्ट है। इनका वतीरा है कि जो हक सच पे बात करेगा उसको ये चोर, उसको ये फ्रॉडिया डिक्लेयर करते हैं। एक और मिसाल ले लें आप, नजम सेठी थे, उनको 35 पंक्चर के अंदर इन्होंने कितना जलील किया। इन्होंने क्या कुछ नहीं उनको जो है वो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया और फिर हंसते हुए कहा कि ये सियासी बयान है। ये बहुत बड़ा बेरूपिया है इमरान खान, और ये इस चीज का माहिर है, लोगों की इज्जतें उछालने का अच्छा माहिर सर, है। मुझे एक और चीज़ बड़ी अहम बताएं कि आपने कहीं जर्नलिस्ट का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में। अरशद शरीफ साहब का इस वक्त मर्डर हुआ है, आपकी गवर्नमेंट है और तमाम तर इख्तियारात आपके पास हैं। कीनिया में हमारी एम्बेसी मौजूद है, हमारा फॉरेन ऑफिस एक्टिव है, सारी चीज़ें। अब तक हम क्यों नाकाम हैं कोई इस तरह का सॉलिड चीज़ निकालने में कि अरशद शरीफ के साथ दरअसल हुआ क्या? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, अरशद शरीफ का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दी है और अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया, अपनी पूरी हुकूमत को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश कर दिया कि आप इसकी जो है वो इस जो जेआईटी है या जो भी कमीशन है उसको आप लीड करें। हम और ये एक फुल कोर्ट बेंच बैठे और इसको लीड करें। तो ये गवाही देता है कि हुकूमत कितना ज्यादा तावन करना चाहती है, बल्कि इस चीज के लिए ईगर है कि हकायक पे बात पहुंचे। देखें, शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही कीनिया के सदर को फोन करके कहा कि हमें इसके ऊपर आप मदद करें और अपनी पुलिस को जो है वो हिदायत दें कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। फिर जो अभी इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, अभी दुबई में भी जो टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई थी वो कीनिया भी गई, अब वो दुबई में भी कर रही है। तो जरूर उसका जो है वो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जो उनकी वालदा ने एतराज उठाया तो वजीर आजम ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया, फुल कोर्ट के सामने पेश कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो पूरा ताबन। लेकिन सर उसमें राना साहब एक बात ज़रूर माने कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक बड़े साफ़ी थे, उनकी पहचान थी, लोग उनको सुनते थे, उनके चाहने वाले हैं। तो इतना डिले होना, इतनी बड़ी एक शख्सियत के मर्डर के पीछे, इसमें हुकूमती गफलत ज़रूर है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, सॉरी टू से, बट ये एक हकीकत है कि ये दुनिया के किसी और मुल्क के साफ़ी के साथ ये मामला हुआ होता
تو اس کے اوپر آپ نے کئی مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح دنیا میں اس کا رد عمل آتا ہے، کس طرح گورنمنٹس پرو ایکٹیو اس کے اوپر جاتی ہیں. بٹ ہمارے ہاں یہ ضرور تسلیم کریں کہ مجرمانہ غفلت ضرور ہے اس کیس کو لے کے. نہیں دیکھیں، اس میں ایک تو جو وقوع ہے وہ ایک دوسرے ملک کا ہے، پھر اس میں ایک اور تیسرا ملک بھی انویسٹیگیشن میں شامل ہے، دبئی یا یو اے ای سوری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے ایک عام نوعیت کی انویسٹیگیشن نہیں ہے. اس ٹھیک. کے اندر ہماری جب انویسٹیگیشن ٹیم کینیا میں گئی تو وہاں ظاہر سی بات ہے کس طرح کا تعاون ان کو ملا ہوگا مجھے تو نہیں پتا، ملا نہیں ملا، کتنا ٹائم وہاں ان کو لگا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. پھر وہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ اگر جب جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ڈیٹیل میں ہو، بجائے کہ جلد بازی میں جو ہے وہ غلط. اب دیکھیں ایک عجیب سی بات جو مجھے بھی لگتی ہے، میں جب دیکھتا ہوں کہ جو کینیا کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اور جو آپ کی پیمز کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، اب اس میں کانفلکٹ بن گیا ہے کہ کون سی رپورٹ ٹھیک ہے. تو یہ معاملات جو ہیں بجائے کہ بٹ سر ریزالو ہوں جب الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گورنمنٹ ہی رسپانسیبل ہے اس پوری چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی. سر آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. جی آخری سوال سر میرا آپ سے ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی خان صاحب نے گزشتہ دن اپنی گفتگو میں کہا کہ گورنمنٹ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے کوئی چیف لانا چاہتی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، جو آرمی کا اپنا جو ایک سیٹ پیٹرن ہے، جو ادارے کی کوئی اسٹرینتھ کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ ایز اے اوور آل ایک غلط پرسپشن نہیں جائے گی؟ نہیں ایک منٹ، پہلے تبدیلی کس نوعیت کی ہے وہ آ تو جائے کہ وہ کس نوعیت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، پھر اس پہ ہم کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی ہے بری ہے. جب عمران خان نے اس پہ لیجسلیشن کی تو وہ تو بڑی اچھی لیجسلیشن ان کو لگی، انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی. تو آج اگر ہم لوگ کوئی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی کس نوعیت کی وہ لیجسلیشن ہے، لیکن جب وہ نوعیت باہر آئے گی اس حوالے سے سر لندن میں کیا ڈسکس ہوا؟ کیونکہ جو لندن میٹنگ کے بعد جو پہلا اعلامیہ سامنے آیا تھا، حسن اقبال صاحب کی گفتگو تھی، انہوں نے کہا تھا جی سینئر موسٹ جنرل کو لگا رہے ہیں. تو کیا اسی کے اوپر قائم ہے یا ابھی اس حوالے سے کوئی ڈیبیٹ جاری ہے؟ فائنل ہو چکا یا ابھی ہونا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ابھی تک جب سمری جب آئے گی تو پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کامنٹ کرنا بے معنی ہے. بہت سارے لوگوں کی سٹوریز چل رہی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن ابھی جب سمری آئے گی تو پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہی، لیکن یہ کام جلد اب اگلا ہفتہ جو ہے یہ میرے خیال سے ان معاملات. ٹھیک سر، آخری سوال ہے میرا کہ بیک ڈور چینل پہ خان صاحب سے عارف علوی صاحب کے ذریعے کوئی چیز چل رہی ہے گورنمنٹ کی یا کسی بھی جگہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اسد عمر صاحب نے آج فرمایا کہ کوئی بیک ڈور بات نہیں ہو رہی، نہ کریں گے، قبل از وقت الیکشن ہی ہمارا آخری مطالبہ ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس پہ اپنے کامنٹس دیجیے گا کہ کیا قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے جو بیک ڈور چینل ہے اس میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، کہاں تک بات پہنچی؟ دیکھیں موقف تو ابھی تک صرف عمران خان کا ہی تبدیل ہوا ہے. انہوں نے پہلے آرمی چیف کی تقرری پہ بہت ساری کمنٹری کی، اب وہ کہتے ہیں کوئی بھی لگ جائے مجھے فکر نہیں ہے. پھر وہ درمیان میں ان کا دل کرتا ہے کہ یہ نہ ہی لگائیں، پھر وہ دوبارہ اپنا بیان تبدیل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ انہوں نے کہا جی 10 ماہ بعد بھی الیکشن ہو جائیں تو ہم تیار ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے. تو کنفیوژن کا تو میرے خیال سے ابھی عمران خان صاحب برے طریقے سے شکار ہیں. جہاں بیک ڈور چینل، آج اسحاق ڈار صاحب کی پریزیڈنٹ عارف علوی سے بات چیت ہوئی، ان کو بتایا گیا کہ جو تحفہ آپ معیشت کو ایک کھائی میں پھینک کے چھوڑ کے گئے تھے ملک کے لیے، اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو حالات ہیں وہ ٹف ہیں. اور یہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ یہاں ملک میں انتشار پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو سمجھائیں کہ انتظار کر لیں اور الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں گے. تو میں یہ بات چیت تو چل رہی ہے. دیکھیں ہم تو کیا صادق سنجرانی صاحب کو بھی ہٹانے کی کوئی بات اس پوری گفتگو میں کہیں ہے؟ چیئرمین سینٹ میرا نہیں خیال. جی میرا نہیں خیال. ٹھیک، نہیں جی. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین ہمارے ساتھ سینئر رہنما پی ایم ایل این رانا حسن افضال صاحب موجود تھے، تفصیل سے گفتگو کی اور جو بیسک اس وقت پاکستانی سیاست کے سوال ہیں وہ ہم نے رانا صاحب سے جاننے کی کوشش کی، جس میں آرمی چیف کی تقرری ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا پہنچنا اور بیک ڈور ڈپلومیسی کہاں جائے گی اس کے اوپر بات ہوئی، اور جو
توشہ خانہ کیس ہے، اس کے حوالے سے گورنمنٹ کس طرف آگے بڑھے گی، کیا گورنمنٹ کا کلیم ہے، اور سب سے اہم معاملہ ہم نے ارشد شریف شہید کے حوالے سے رانا صاحب سے گفتگو کی. ان کو اپنے جو اس وقت صحافتی کمیونٹی کے جو ذہنوں میں سوال ہیں، جو ارشد شریف کی فیملی کے ذہن میں سوال ہیں، جو قوم کے ذہن میں سوال ہیں، وہ ہم نے ان سے پوچھے، ان کے جواب آپ نے دیکھے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پوائنٹ آف ویو تھا توشہ خانہ کیس اور دیگر جو ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی پہ لیا. ہمارے ساتھ رانا حسن افضال صاحب موجود تھے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ظاہر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ کرپشن ہوئی ہے. ایک گھڑی جس کی قیمت اربوں روپے تھی اس کو پہلے کہا گیا کہ 5 کروڑ میں سیل کیا گیا، بعد میں اس کو بتایا گیا کہ وہ 35 کروڑ میں سیل کی گئی، اور ایک ڈس آنیسٹی ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے گھڑی یا جو بھی گفٹ لیے گئے وہ سارے کے سارے لیگل ہیں. جی اس بات پہ میں اصرار کر رہا ہوں، اس بات پہ میں زور دے رہا ہوں کہ وہ لیگل ہیں. جی نتھنگ واز انلیگل. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ڈیٹا آپ کی نظر میں گزرا ہوگا کہ کس کس بندے نے کتنے کتنے گفٹ لیے. تو کوئی بھی ایسا حکمران ہمارے جو لیٹسٹ ڈیٹا 70 کے بعد 80 کے بعد آ رہا ہے، کیا نام ہے، ضیاء الحق سے لے کے آنورڈ، تو دیر از نو ایکسیپشن. اس کی وجہ کہ بیسیکلی جو آپ سر اصل میں یہاں جو سوال اٹھتا ہے وہ گفٹ لینے پہ نہیں اٹھتا ہے. سوال بیسیکلی یہ ہے کہ گفٹ لینے کے بعد اس کو سیل آؤٹ کیا گیا، اس کے اوپر بات ہوتی ہے بیسیکلی. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اٹ واز لیگل، اٹ از لیگل. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گفٹ لینا جو ہے وہ روایت ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے گفٹ لینے کو ڈسکریج کیا ہو کبھی کسی بھی حکمران نے. جتنوں کا ڈیٹا سامنے آ رہا ہے کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے کہ کسی نے گفٹ نہ لیا ہو. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ روایت ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ روایت یا رواج وہ بھی اور قانون، یہ دونوں اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. شو ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے، یا خدا نخواستہ کہیں کوئی چوری ہوئی ہے، یا خدا نخواستہ کہیں کوئی رشوت لی گئی ہے. اٹ از ناٹ برائب، اٹ از ناٹ چوری، اٹ از ناٹ انلیگل، اٹ واز لیگل، اور یہ اس کی روایت ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ وہ جو گفٹ لیا گیا، وہ جو ابھی طوطا لایا گیا سامنے، وہ بالکل غلط بات ہے. وہ گفٹ اسلام آباد میں بیچا گیا. ٹھیک ہے، وہ گفٹ اسلام آباد میں بکا، اور جس بندے کی ملکیت ہے گفٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو ملکیت ہے، تو وہ اگر نواز شریف جتنا امیر نہ ہو، وہ اگر شہباز شریف یا زرداری جتنا امیر نہ ہو، وہ افورڈ نہ کرے کہ وہ 2 کروڑ کی گھڑی رکھ سکے، 2 کروڑ کی گھڑی خریدے اور وہ رکھ سکے. وہ اگر غریب ہو اور اس کی کوئی ضرورت پڑ جائے، یا اس کو وہ اگر سینسٹیو بھی ہو، اسے نظر آئے کہ سوسائٹی میں ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہ گھڑی بیچ کے تو اسی کو سڑک بنا دے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کنڈیم کیا جا سکے، یا جس سے کوئی چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا سکے. سو بیسک بات ہے کہ عمران خان کو میں کبھی بھی اتنا امیر نہیں سمجھتا کہ وہ ایک 2 کروڑ کی گھڑی پہن سکتے ہیں. ہی کانٹ، شوق سے لے لی، لیکن انہیں سمجھ لگی کہ اس پیسے کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، یا اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے سوسائٹی کو، لہٰذا میں اسے بیچ کے تو سوسائٹی پہ لگا دوں. وہ لگا دی. تیسری بات یہ ہے کہ جتنا اس میں گین آیا، اس گین کو ایک وقت لینا جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا، پھر اس کو پیسے دیے گئے، وہ ایک آپ پہلے نون چینل سے دیے گئے یا نون اکاؤنٹ سے دیے گئے. اس کے بعد اس کا بیچا جانا وہ ڈکلیئر ہوا، پھر اس کا جو گین ہے وہ ڈکلیئر ہوا، پھر اس پہ ٹیکس دیا گیا، اور پھر سارا کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی باقی جگہ بھی جمع کرا دیا گیا. تو مجھے اس بات میں کہیں کوئی 1%، 2%، 5% کہیں ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں کوئی اعتراض کیا جا سکے. ہاں، خوشی ہوتی ہے کہ اگر یہی جو چیز لیگل بھی نہیں ہے، جو مارل بھی ہے، جو آپ کے لیے جس کا رواج بھی ہے، جس کی ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ بھی ہیں، وہ بھی اگر اس پہ بھی اتنا اعتراض ہے، اور اتنے لوگ اور اتنا میڈیا، اور اس وقت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ بن گیا جو 80% ڈیفالٹ پہ چلے گئے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ گھڑی بڑا مسئلہ ہے، اور اسی پہ سارے پروگرام ہونے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا جو آپ پہلے چیئرمین ہے وہ صادق اور امین ہے. یعنی آپ کے خیال سے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ جی، آپ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے؟
یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک, چلیں اگلے سر سوال کی طرف چلتے ہیں. جی آپ نے کیونکہ جانا بھی ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, جی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ لیگل ہے, قانونی ہے, رواج ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, اس کا گین ملا, اس کا ٹیکس دے دیا گیا اور ایک عوامی فلاح کے منصوبے پہ لگا دیا گیا. اس میں کوئی برائی مجھے تلاش کر دیں تو میں دیکھیں اس میں جو جی آپ گورنمنٹ بیسیکلی اس کے اوپر سوال آپ سن لیں. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو توشہ خانہ میں جو گفٹ پرائم منسٹر کو ملتے ہیں وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے, وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں. وہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بیچا کیوں گیا. دیکھیں وہ جمع کروائے جاتے ہیں اور وہ گفٹ اگر کار نہ ہو یا انٹیک نہ ہو, گاڑی اور انٹیک, اس کے علاوہ سارے گفٹ جو ہیں وہ یا لینے والا جو ہے وہ خرید لیتا ہے یا ایک سال کے بعد اس کی آکشن ہوتی ہے, یعنی اس کی بولی لگتی ہے اور اسے کوئی بھی خرید سکتا ہے. لہٰذا اس میں آپ کہہ لیں کہ اس گفٹ نے وہ عمران خان خریدتے یا کوئی اور خریدتا, وہ خریدتا ہی جانا تھا, اس نے بکنے. ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سر, بالکل آ گیا سر. سر دوسرا سوال میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ پوچھوں گا, کیونکہ ایک طرف آپ کا لانگ مارچ آ رہا ہے, دوسری طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ تھوڑے لوگ ہیں. کل فیصل واوڈا نے بھی کہا کہ جی اتنے لوگ تو میرے گھر پہ ملازم ہیں, یا اس طرح کی ان کی کوئی بات سامنے آئی تھی. سوال بڑا اہم ہے, اس کو سنیے گا پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ ایک طرف یہ حالات ہیں, تجزیہ نگار جو ہے وہ طرح کا اوپینین دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ملک میں افراتفری پھیلے گی, حالات خراب ہوں گے, مارشل لا لگ سکتا ہے. بہت سارے پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر ہیں, اور حالات بھی بظاہر ایسے ہی ہیں کہ کیونکہ پولیٹیکل سائیڈ پہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی. مارشل لا کی اگر جواز بنایا جائے تو بن سکتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی فوجی لیڈرشپ کو ایک بڑا کریڈٹ نہیں جاتا کہ اس صورتحال میں بھی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اور اے پولیٹیکل طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ آپ مارچ کر رہے ہیں, گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایک بڑے سینئر رہنما ہیں, ماضی کے بڑی حکومتوں کے تجربات ہیں, چیزیں دیکھی ہیں آپ نے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت یو کین سے کہ یہ جو مارشل لا کی جو دھمکی ہے نا, یہ کسی اور کو جا کے دیں. اچھا ٹھیک سر, اگلا ٹاپک ہے, آخری سوال آپ سے سر. یہ بتائیں کہ انتخابات جو ہے وہ قبل از وقت آپ چاہتے ہیں, وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ آئیں جتنے بندے مرضی لائیں, ہم اپنے مرضی سے چیزیں کریں گے اور اپنے ٹائم پہ انتخابات کروائیں گے. اس حالات میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اب ظاہر قریب پہنچتا جا رہا ہے. راولپنڈی کے کل خان صاحب بتا دیں گے کہ کب وہ راولپنڈی تشریف لا رہے ہیں. تو اس وقت کی اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ کیا پی ٹی آئی یہ فیل کر رہی ہے کہ گورنمنٹ انہیں اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہی, کیونکہ بیک ڈور چینل بھی کوئی نتائج نہیں دے رہے, کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آ رہی؟ اس پہ کیا آپ کا سٹانس ہے؟ دیکھیں جب کسی ملک میں آپ کا ڈیفالٹ کا 20% ہو جاتا ہے تو تھیوریٹیکلی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے 20%, اور جس وقت وہ 40% ہو جاتا ہے تو پریکٹیکلی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے. جی میرے ملک کے پاس آج $6 ارب ان دو ملکوں کے ہیں, سعودی عرب کا اور دبئی کا, کہ جن کو ہم خرچ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور صرف باقی $2 ارب بچتا ہے ہمارے پاس, جو ہم اگر کوئی ہمیں ری پیمنٹ کرنی ہو یا پہلے منتھلی ویکلی جو آپ کا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس میں جانے ہوں, تو میرے پاس صرف $2 ارب ہے میرے ملک کے پاس. وہ اگلا ہفتہ آپ کا نہیں نکالتا, اگلے ہفتے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے پیسوں کی $4 ارب ہے, آپ کہہ لیں اپنا قرض ری پے کرنے کے لیے یا آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے. جب میرا ملک ڈیفالٹ کر گیا اور میرے اے پولیٹیکل کو فرق نہیں پڑتا, میرے آپ کہہ لیں میری حکومت کو بھی فرق نہیں پڑتا, اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں مارشل لا کی, یا دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ جی وہ سنیں گے نہیں, تو یہ کون سا مطلب وزڈم ہے, یہ کون سا سیم ایلیمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس ہوں, وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں, وہ پرائم منسٹر ہوں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, ان ساروں کا کام ہے کہ نا کو پیچھے رکھیں, وزڈم پریویل کرے. اور آپ ایز اے پارٹی کیا سمجھتے ہیں, آپ کی بھی یہ مورل ذمہ داری بنتی ہے یا صرف انہی کی بنتی ہے؟ میں تو نام دیا نا اپوزیشن پارٹی کا, میں اپوزیشن لیڈر کا نام دے رہا ہوں. جی اچھا ٹھیک, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں پہ وزڈم پریویل کرے, یہاں آپ کہہ لیں کہ سینسٹی پریویل کرے, یہاں پہ کوئی ایگو کی, لالچ کی یا فیئر کی بنیاد پہ ہم ایسے فیصلے نہ کریں, کسی انسیکورٹی کی بنیاد پہ ایسے نہ فیصلے کریں کہ ملک ڈیفالٹ کر دے, ملک جو ہے آپ کہہ لیں کہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے,
اور ہم اپنے اپنے حالات پالتے رہیں یا ہم کسی کے دیکھیں کسی بندے نے اگر امریکہ سے وعدہ کر لیا کسی در سے یا کسی کمپرومائز ہے کسی پرانے کسی ایکٹ کی وجہ سے تو اس کا ذمہ دار میرا ملک تو نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے مفادات امریکہ سے یورپ سے یا انڈیا سے ملتے ہیں تو اس کا ملک اس کا ذمہ دار میرا ملک تو نہیں ہے. ہم 22 کروڑ 75 لاکھ لوگ نہیں ہیں اس کا ذمہ دار. لہٰذا اس ملک کے بہتری کے لیے جو فیصلے ہیں وہ کریں اور وہ فیصلے دیکھیں میری گورنمنٹ بھی اگر ہو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہو اور اس طرح کے حالات ہوں تو ہم کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں کر سکتے, بڑا ڈیسیژن نہیں کر سکتے اکنامک ریوائول کا. اکنامک ریوائول کے لیے ضروری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, اس کے مینڈیٹ کو مانا جائے, فری اینڈ فیئر مانا جائے, مینڈیٹ مانا جائے, پھر اپوزیشن بھی سپورٹ کرے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے, پولیٹیکل بھی سپورٹ کرے جو اس کا جتنے اس کی سپورٹ بنتی ہے. تو ہم اس ملک کو اس بمبر سے گرداب سے باہر نکالیں. یہ بھی کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام آباد کے باہر لوگ فوجیں بیٹھی ہوں اور اندر کوئی ویرانہ سناولا بیٹھا ہو بڑھ کے مار رہا ہو تو بچے گا, نہیں بچتا اس طرح, یہ نہیں چلتا اس طرح, یہ نہیں. لیکن دیکھیے سر چیمہ صاحب ایک چیز جو چیمہ صاحب ایک بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں بھی اگر امیڈیٹلی الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک ابھی تو جا کے کہیں آج بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر بریف دی کہ کس طرح ہم نے ان دنوں کے اندر کچھ کوششیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس ابھی سعودیز کی طرف سے چائنا کی طرف سے کچھ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. ایسے ٹائم پہ اگر آپ پھر کیئر ٹیکر کو بٹھا لیتے ہیں تو وہ کس طرح ملک کو اس بنور سے نکالیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا ٹائم آپ گورنمنٹ کو دیں, کچھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ آپ کو کمپنسیٹ کرے, بیٹھے اور ایک ایسا وے آؤٹ نکلے کہ جس میں معاملات حل کی طرف جائیں؟ اگر الیکشن اگست میں ہونے ہیں تو اس کو مئی جون پہ لایا جا سکتا ہے یا اس سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد. لیکن اگر آپ اپنی جگہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, گورنمنٹ اپنی جگہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی ہے, تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ یہ تو سوال تو ملک کا ہے نا, ہم نے تو ریاست کا سوچنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک مٹا ہوا یا عاجز بندہ, اس کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے. جی, ہم نے انہیں پورے اختیارات دیے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہے کہ ہم کہیں بھی یو کین سے کہ کسی انار کا شکار نہیں ہے. ہاں, فلیکسیبلٹی ضروری ہے. شکار نہیں ہے جی, آپ کے اینڈ سے فلیکسیبلٹی ضروری ہے اپنی شرائط میں. ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے ایک یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل ہو جائے. دوسرا فری اینڈ فیئر الیکشن. جمہوریت ناپاک ہوتی ہے جو فری اینڈ فیئر نہ ہو. جمہوریت شروع ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے, اس کے بغیر وہ کرپٹڈ ہے, وہ پولوٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم پولوٹڈ جمہوریت جو 1970 سے چل رہی ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمان کو 160 سیٹوں والے کو ہم نے نہیں دیا, سر بہت شکریہ سر. بالکل آپ کا اس کے اوپر ایگزیکٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جمشید چیمہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, عمران خان صاحب کی موجودہ اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی. بہرحال ایک پروگرام کے آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ ٹائم میں جو حالات بنے ہوئے ہیں پولیٹیکل فورسز کی طرف سے, وہ یقینی طور پہ ایسے حالات ہیں کہ جن کا فائدہ غیر جمہوری قوتیں اٹھا سکتی ہیں. لیکن یہ کریڈٹ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اس موجودہ حالات کے اندر بھی جمہوری قدروں کو فروغ دیا اور جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا اور جمہوریت کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں. یہ ایک کریڈٹ ہے جو ڈیفینیٹلی جاتا ہے, جس میں ہم تمام لوگوں کو, میڈیا کو, پولیٹیشنز کو, موجودہ فورسز کی لیڈرشپ کو لازماً اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ضرور ایڈ کرتا چلوں آخر میں کہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کے دور میں کرتارپور کی جو راہداری ہے یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل سٹیپ ہے جس نے بڑا پاکستان کو فائدہ دیا. اسی طریقے سے بارڈر فینسنگ ہے جو افغانستان کے ساتھ, اس سے ٹیررزم کی ویو میں ایک ویزیبل کمی آئی ہے. ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ افغان بارڈر کے ساتھ کیا گیا اور اس سے کئی قیمتی جانیں پاکستانیوں کی محفوظ ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو گلف کنٹریز کے ساتھ جو ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے جو تعلقات بنے, اس کا جو سٹیپ ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. اور NCOC کا قیام ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کووڈ جیسی ایک موذی مرض سے لڑ رہا تھا اور بڑا کامیابی کے ساتھ اس سے ہم آگے بڑھے, تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے بحیثیت قوم, بحیثیت میڈیا اور بحیثیت پولیٹیکل. ہمیں ان چیزوں کے اوپر آرم فورسز کے رول کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.